لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول من ربك بالحق والصلاة والسلام وتحية الإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة في الوجود لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات بجن کریں. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جلوس کی مجلس ہے، اس لیے بہت طویل اور طولانی نہیں ہوگی، لیکن آج کی مجلس کا مسئلہ یہ ہے کہ دو معصومین کی سیرت ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دونوں معصومین کی سیرت آ جائے. تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ آپ کی اپنی خطابت 30-35 منٹ میں ختم کر دیں، جس سے جلوس جس کے لیے آپ آئے ہیں. تو سوال یہ ہے، خالق کائنات اعلان کر رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہدایت جب اللہ کے ذمہ ہے اور قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی اطاعت گزار ہے، اللہ کی عبادت گزار ہے، یعنی کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو اللہ ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہادی صرف جن و انس کے لیے ہے، تو باقی چیزوں کی ہدایت کیسے ہو رہی ہے؟ جو جب ہدایت کی تاریخ دیکھی گئی تو اللہ نے ہدایت کے 2 طریقے بنائے. ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے. ہدایت تکوینی وہ ہے جسے اللہ براہ راست ہدایت کر رہا ہے، اور اللہ نے کائنات کی ہر شے کو بمقصد خلق کیا ہے. اگر آفتاب بنایا ہے تو اس کے ذمہ ایک کام ہے اطاعت خدا کے ساتھ ساتھ خلق خدا کے لیے بھی وہ فیض پہنچائے، اسے گرمی عطا کرے، اسے روشنی عطا دے. اشجار کو بنایا تو اسے ہدایت دی کہ جہاں اشجار پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں وہی اس کی مخلوق کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، آپ کی حیات کا ذریعہ بن رہے ہیں. یعنی اللہ نے ہدایت میں 2 رخ رکھا ہے. ایک وہ ہے جس سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ایک رخ وہ ہے جس میں اللہ کی مخلوق کی اطاعت کی جا رہی ہے. ہر شے کو دیا ہے. آپ غور کریں تو اللہ نے جو اپنے نبی بھیجے تو نبی نے بھی، میں اپنی بات بہت جلدی
بنا کسی تمہیدی گفتگو کے آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کا سلسلہ قائم کیا تو نبی نے بھی ہدایت کے دو رخ دیے. ایک تو اللہ کی ہدایت، اللہ کی اطاعت کا دیا، اللہ کی عبادت کا دیا. دوسرا اللہ کے بندوں کی اطاعت کا بھی دیا، اس کی عبادت کا بھی حکم دیا. اب سیرت کیسے؟ اللہ نے جہاں اپنے نبی کے ذریعے حج کی بات کی، نماز کی بات کی، روزہ کی بات کی، یعنی حق اللہ کی بات کی، وہیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے حق العباد کی بھی بات کی. آپ دیکھیں نبی کی 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے یہ حق العباد پر گزر رہی ہے. آپ دیکھیں، غور کریں، نبی کی یہ 40 سال کی زندگی جس پر بقیہ 23 سال کی زندگی منحصر ہے، اگر یہ 40 سال میں نبی نے اپنے کردار کا کلمہ نہ پڑھوایا ہوتا تو پھر وہ اعلان یہ نہ کر پاتے کہ میں اگر پہاڑ کے پیچھے کہوں فوج آ رہی ہے. تو یہ اعلان جو ہو رہا ہے یہ 40 سال کے اپنے کردار کی جو اطاعت کرائی ہے اس پر یہ اعلان ہو رہا ہے. اور نبی پہلا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج ہے تو آواز آئی کہ یقیناً ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. معلوم ہوا کہ یہ 23 سال کی جو زندگی ہے اسی 40 سال کی زندگی پر منحصر ہے. تو اب رسول کی حیات طیبہ دیکھیں اور پھر دو محمد کا تذکرہ کرنا ہے. آپ دیکھیں، بہت جلدی بات میں کروں، رسول نے تبلیغ کیسے کی ہے؟ اپنے کردار کے ذریعے کی ہے. واقعات آپ کی نظروں میں ہیں کہ رسول کوڑا کھا رہے ہیں اور خاموشی سے گزر جا رہے ہیں. یہ رسول کی امت کے لیے ایک درس ہے کہ نازیبا حالات میں بھی آپ کیسے اپنے کردار کو بلند کر سکتے. رسول گزر رہے ہیں، مسلسل کوڑے پڑ رہے ہیں. اب نبی کی سیرت یہ ہے کہ جب کوڑا نہیں پڑا تو آپ اس کی عیادت کو گئے. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ جب نبی عیادت کو گئے تو ہماری بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اذیت دیتے ہیں اور وہ آتا ہے تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ بدلہ لینے آیا ہوگا. یہ خوف ہوتا ہے نا کہ وہ بدلہ لینے آیا ہے. اس ضعیفہ کو بھی یہی خدشہ تھا کہ اب میں بیمار ہوں، اس عالم میں نبی آئے ہیں، اب ہم سے بدلہ لیں گے جو میں ان کو اذیت دے رہی تھی. لیکن رسول کا کیا فکرہ تھا کہ سن، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں. یعنی اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ اپنے کردار کا کلمہ پڑھواتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. عزیزوں، یہ ہے نبی کی زندگی، یہ ہے دین اسلام کی تبلیغ کہ جہاں رسول نے اپنے کردار سے بنایا. آپ واقعہ سنتے ہیں، ایک ضعیفہ کا واقعہ اور ملتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے گٹھر کا بوجھ اٹھا رہی تھی. کہیں پر واقعہ ملتا ہے کہ پانی کی ڈول نکال رہی تھی، نکال نہیں پا رہی تھی. حضور نے اس کو نکال کے اس کے گھر تک پہنچایا اور اس نے بھی کلمہ پڑھا. تو رسول نے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے، تلوار سے کلمہ نہیں پڑھوایا. اور یہی حالت جب تاریخ میں آپ دیکھیں تو دوسرے محمد کی بھی نظر آتی ہے. امام حسن ہیں، جا رہے ہیں، ایک شامی سامنے آیا. آنے کے بعد چونکہ جب معرفت نہیں ہوتی کسی کی اور کسی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا جائے، اس کے کردار کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے تو سننے والا اس سے نفرت کرتا ہے. یہ انسانی تقاضا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان جب کسی کے کردار کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے
اور اس کو سنے ہوگا تو اس کو برا لگے گا۔ ہوا یہ کہ شام سے آیا ہے، اور شام وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کے خلاف پورا مدرسہ کھلا ہوا ہے، پورا دفتر کھلا ہوا ہے، پوری حدیثیں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ امام کے قریب آیا اور آنے کے بعد نازیبا الفاظ شروع کر دیا، سب کرنے لگا۔ امام خاموش۔ خاموش کیوں نہ ہوں، یہ بھی تو وارث محمد ہے۔ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ وہ اس کے دل میں جتنی بھڑاس تھی سب نکال لیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ بھائی لگتا ہے تو مسافر ہے، اگر تجھے کھانے کی حاجت ہے تو میں تجھے کھانا دے دوں، لباس کی ضرورت ہے تو میں لباس دے دوں، سواری کی ضرورت ہے تو سواری دے دوں، اور اگر تجھے رکنا ہے تو میرا گھر خالی ہے، بہت بڑا ہے، میں تیری مہمانداری بھی کروں۔ یہ سننے کے بعد وہ شامی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حسن، میں نے تو تمہارے بارے میں جو سنا تھا تم اس کے بالکل برعکس نکلے۔ میں نے جو تمہارے بارے میں سنا ہے تم تو اس کے بالکل خلاف نکلے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسن کے بارے میں شام میں پروپگنڈے ہو چکے تھے۔ اب امام حسن کا جب یہ کردار دیکھا تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے یہاں تم سے ملاقات سے پہلے کوئی پوچھتا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، لیکن اب اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہارا سب سے زیادہ دوست کون ہے تو میں اب آپ کا نام لوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کردار وہ ہے جو انسان کے ذہن کو بدل دیتا ہے، جو انسان کی سیرت کو بدل دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد عزیزو، یہ وہ ہم جس کو مناتے ہیں، بڑا المیہ ہے اس قوم کو بھی کبھی کہ جلوس اور ماتم کو بہت منائے، ہر گھر گھر منایا جا رہا ہے گاؤں، لیکن اس سیرت کو نہ سمجھا جا رہا نہ عمل کیا جا رہا۔ جب تک آپ سیرت کو سمجھیں گے نہیں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے نہیں، تب تک آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اب جیسے بچوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں، نہ سامنے آواز تو جا ہی رہی ہوگی کہ اسی امام کا ایک قول ہے کہ انسان بڑا دولت سے نہیں ہوتا، انسان مال و دولت سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ انسان اگر بڑا وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا صاحب علم ہو، ورنہ امام یہ نہ فرماتے۔ امام فرما کے بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہو اور بڑا بننے کی، معاشرے میں عزت پانے کی خواہش رکھتے ہو تو علم حاصل کرو، علم کے ذریعے تم بڑے بنو۔ جو علم کے ذریعے بڑا بنتا ہے وہ تا قیامت باقی رہتا ہے، جو دولت سے بنتا ہے وہ دولت کے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ عزیزو، یہ امام ہمارے ائمہ کی تبلیغ کا ذریعہ تھا کہ وہ اپنے کردار کے ذریعے اسلام پہچانوا رہے تھے۔ امام کی دیکھیے، ابھی ہم آپ انسانی تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی سی دولت آ جائے، ثروت آ جائے، طاقت آ جائے تو غرور آ ہی جاتا ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ اگر امام کے ماننے والے ہیں تو اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیرتیں اسی لیے امام نے پیش کی ہیں۔ امام جا رہے ہیں، آج امام حسن سے متعلق چند باتیں، اس کے بعد زحمت تمام آپ کی۔ امام جا رہے ہیں، کچھ ایک مقام پہ کچھ مزدور بیٹھے تناول نوش فرما، واقعہ ہو سکتا سنا ہو۔ کھانا کھا رہے ہیں، امام اپنی سواری سے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے دعوت دی
اے فرزند رسول آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں۔ حسن کون ہے؟ جن کے ہاں لنگر چل رہا ہے، دسترخوان حسن مشہور ہے، مدینے کے امیر ترین شخصیت ہے۔ اور بھی اگر دیکھیں عقیدے کی نظر سے تو اللہ کی رسی ہیں، اللہ کے سب سے قریبی ہیں، گزر رہے ہیں۔ جب ان کو دعوت ملی ایک مرتبہ آپ سواری سے اترے، اترنے کے بعد ان کے قریب گئے، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ کھائے۔ کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے کہا دیکھو میں نے تو آپ کی دعوت قبول کر لی، اب آپ ہماری دعوت قبول کیجئے کہ آج شام کو آپ ہمارے گھر پہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ دیکھیے معاشرہ کہاں ہے اور اہل بیت کس کردار کو پیش کر رہے ہیں، اہل بیت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ معاشرہ یہ ہے کہ مفقود حال ہے، پھٹے کپڑے ہیں، مزدور ہے تو اس کے قریب سے گزرنا نہیں چاہتا، بیٹھنے کی تو بات الگ۔ اہل بیت وہ ہیں جو ان کے درمیان بیٹھ کے ان کی تربیت کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے پیغام اپنی سیرت کے ذریعے دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عظمت کردار کی ہے، کپڑے کی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے عزیزو۔ وہ آنے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا کھائے۔ امام نے کھانا کھلانے کے بعد ہر ایک سے مصافحہ کیا اور چلتے وقت ہر ایک کو ایک خلعت عطا کی، ہر ایک کو ایک ایک جوڑے کپڑے بھی دیے، یعنی کپڑا دینا بتا رہا تھی کہ ان کے کپڑے۔ صلوات بھیجے محمد والے عزیزو، یہ ہے امام کی سیرت۔ مگر عجب المیہ ہے کہ نہ ہم بیان کرتے ہیں نہ آپ تک یہ پیغام پہنچ پا رہا۔ ہم بھی اپنی عزت بنانے کے لیے خندق و خیبر میں رہ جاتے ہیں، لیکن جہاں شجاعت ہے اس گھرانے میں اور نبی اللہ کا نمائندہ شجاع ہوتا ہی ہے اور صاحب علم ہوتا ہے، خود قرآن اعلان کر رہا ہے۔ جب جناب طالوت کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ جب امت نے کہا کہ پالنے والے ہمیں ایک رہبر عطا فرما جس کی رہنمائی میں ہم جہاد کریں، تو اللہ نے حضرت طالوت کو بتایا کہ یہ آپ کے رہبر ہیں، آپ انہی کی رہنمائی کیجیے۔ اب قوم کا وہی مزاج، یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان سے بہتر تو ہم ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے۔ قوم نے اعتراض کر ہی دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانیت ابتدا سے ہی اس میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے ثروت جاہ و حشم میں صاحب علم کو اپنا رہنما بنانا نہیں چاہتے۔ وہ طالوت کا واقعہ تھا، آپ خاتم النبیین میں بھی دیکھ لیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزو، جب اعتراض ہوا کہ پالنے والے ان سے بہتر تو ہم ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، قبیلہ ہے، تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ دیکھو ہم نے انہیں علم عطا کیا اور قدرت عطا کی، یعنی معیار جو بنایا گیا ہے رہبری کا وہ علم ہے اور قدرت ہے، یعنی جو رہبر ہوگا وہ شجاع ہوگا، جو رہبر ہوگا وہ صاحب علم ہوگا۔ اگر وہ بھگوڑا ہوگا، اگر وہ یہ کہتا نظر آئے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، بھٹکا ہوا دیکھو تو راہ راست پہ لگا دو، تو الہی نمائندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے معیار قائم کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ عزیزو، یہ گھرانہ سخی بھی ہے۔ بس آخری بات،
سخاوت کی منزل یہ ہے تو گھڑی بہت تیزی سے چل رہی ہے. سخاوت کی منزل یہ ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دے کہ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر حج سے پر گئے ہوئے ہیں. حج سے واپس ہوئے تو ایک مقام پہ بھوک کا احساس ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک بڑھیا، ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارا اثاثہ یہ ایک بکری ہے، اسی کے دودھ کو آپ پی لیجئے. آپ نے اس کے دودھ کو پیا. اس کے بعد تھوڑی دیر پھر فرمایا کہ کچھ کھانے کو دے دو. اس نے کہا کہ میں نے کہہ دیا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہی ایک بکری ہے، اگر بھوک لگی ہے تو اسے ذبح کر دو، میں پکا دوں. اس نے اس بکری کو پکا دیا. آپ لوگوں نے تناول کیا اور اس کے بعد اس سے فرمایا کہ دیکھو جب کبھی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، قریش سے ہیں، اور جب کبھی مدینے آنا تو ہم سے ضرور ملو. آپ چلے گئے. اس کا شوہر آیا. اب ظاہر سی بات ہے جب گھر کی پوری پونجی ختم ہو گئی ہو تو غصہ تو آئے گا ہی. وہ آیا، کہنے لگا کہ بکری کیا ہوئی؟ کہا کہ وہ تو ہم نے ایک مہمان آئے تھے قریشی، ان کی مہمانی میں کھلا دیا. کہا پتہ نہیں وہ قریشی تھے یا نہیں تھے، تم نے مہمانداری کر کے بہت خوش ہوا اور کافی اس نے تشدد بھی کیا اس کے ساتھ. اس نے ایک جملہ کہا یہ تو میں نہیں جانتی کہ وہ قریشی ہے یا نہیں، لیکن ان کے چہرے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ صادق ہے، جھوٹے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صداقت کے پاس چہرے میں ایک نمائندگی بھی نظر آتی ہے کہ وہ جہاں ہوتا ہے اپنے چہرے سے بھی پہچان لیا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. وقت گزر گیا. وہ ضعیفہ اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک بار کسی ضرورت سے مدینے آئی کافی عرصے کے بعد. اب اسے یاد بھی نہیں رہا کہ ہم نے جس کی مہمانداری کی تھی وہ قریش سے تھے، مدینے کے تھے، بلائے تھے. وہ سب بھول گئی. کافی عرصے کے بعد مدینے آئی. امام حسن اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. اس ضعیفہ کو دیکھا تو اپنے غلام سے کہا جاؤ اسے بلا. اسے بلا کے لے آیا. امام فرمایا تم مجھے پہچانتی ہو؟ کہا نہیں، ہم آپ کو کیا جانیں، آپ مدینے کے رئیس امیر ترین شخصیت لگتے ہیں، ہم کہاں دیہات کے رہنے والے بدو، ہم آپ کو کیا جانیں. تو امام نے فرمایا تمہیں یاد ہے 1 سال حج میں 3 قریشی آپ کے پاس آئے تھے اور تم نے بکری پکا کے ہم لوگ کھلایا تھا؟ کہا ہاں یاد آیا. کہا اس میں سے ایک ہم ہیں. کہا اس میں سے ایک ہم بھی ہیں. اور امام نے غلام سے کہا جاؤ 1000 درہم اور 1000 بکری اسے لا کے دیا. کھایا کیا ہے؟ ایک وقت چند بوٹیاں. لیکن امام پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی خلوص سے ضیافت کرے، مہمانداری کرے تو اسے عطیہ بھی ملنا چاہیے. یہ اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں. 1000 بکری اور 1000 دینار اسے عطا کیا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا دیکھو دوسرا میرا چھوٹا بھائی حسین تھا، اس کے پاس بھی تم جاؤ. آپ نے رہنمائی کی، وہاں بھی گئی. اب جب گئی تو کہا کہ کہاں سے، بتایا کہ میں امام حسن پاس آئی تھی، انہوں نے یہ دیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے بڑے نے جو دیا اس سے زیادہ چھوٹا دے نہیں سکتا. یہ اہل بیت کے گھرانے کا دستور ہے کہ وہاں فرد مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں چھوٹوں بڑوں کا لحاظ ہے. اور یہی لحاظ یہ لحاظ نہیں ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو تو چھوٹے بڑے میں فرق محسوس کیا کرو، ان کا ادب کیا کرو. تو عزیزو امام نے بھی 1000 درہم اور 1000 بکریاں عطا کی. پھر فرمایا دیکھو تیسرا میرا بھائی عبداللہ ہے،
اس کے پاس بھی تم جاؤ۔ جب اس کے پاس گئی تو فرمایا کہ میں امام حسن اور امام حسین سے ہو کے آئی ہوں، انہوں نے اتنا کہا کاش تم پہلے آتی۔ اب جب میرے بڑوں نے تمہیں عطا کر دیا ہے تو میں ان پر سبقت نہیں کر سکتا، میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے 2000 بکریاں عطا کی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس پر تشدد ہوا ہے اور اسے اتنا مال ملا۔ اب وہ دوڑی جب سب لے کر کے اپنے شوہر کے قریب گئی، کہتی ہے کہ جس مہمان کے کھلانے پہ تم نے مجھ پر تشدد کیا تھا، مجھے مارا تھا، اس مہمان نے یہ عطا کیا ہے، تمہاری ایک بکری کے عوض میں 4000 بکریاں اور 2000 درہم ملے۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ اہل بیت کا کردار ہے کہ ایک وقت کی ضیافت، مگر وہ ضیافت نہیں تھی، اس نے اپنا کل اثاثہ خرچ کر دیا تھا۔ امام نے اس کے عوض میں 4000 بکریاں دی اور 2000 درہم بھی عطا کیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ عزیزو، یہ ہے سیرت اہل بیت۔ اگر ہم واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اہل بیت کی سیرت پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس سے دور ہیں تو یقین جانیں کہ اہل بیت کو آپ رسمی طور سے مانتے ہیں، اہل بیت کا عرفان حاصل نہیں، اہل بیت کو پہچان کے اہل بیت نہیں مانتے۔ عزیزو، یہی اہل بیت ہیں، ان کے کردار کو سب نے دیکھا لیکن نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ یہی امام حسن ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اختیار دیکھیے ان کا اور صبر ان کا دیکھیے، ان کے اختیارات دیکھیے اور ان کا صبر دیکھیے کہ اللہ کے نمائندے کیسے ہوتے ہیں۔ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو شام کو عراق کو شام کر دیں، ہم چاہیں زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر دیں، ہم چاہیں پورب کو پچھم، پچھم کو پورب کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک شامی کھڑا ہوا تو کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، امام کا جملہ تھا ہم چاہیں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دیں۔ وہ کھڑا ہوا کہا آپ لوگ ایسے ہی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے، یہ بھی ممکن ہے کہ مرد عورت اور عورت مرد ہو جائے؟ امام نے ایک مرتبہ امام کے چہرے پہ جلال آیا اور آنے کے بعد ایک فقرہ کہا۔ دیکھیے آپ قرآن میں دیکھیں کل فیکون، یہ کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ پروردگار کی، لیکن پروردگار کا جو نمائندہ ہے، جو مظہر پروردگار ہے، اس کے اندر بھی یہ صفت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ امام کے چہرے پہ جلال آیا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے؟ اب جو اس نے اپنے اوپر نظر کی تو اس کا جنس تبدیل ہو چکا تھا، وہ شرمندہ ہوئی اور جانے لگی تو امام نے ایک جملہ کہا، جا تو رہی ہو لیکن سن لو تمہاری عورت شوہر بن چکی ہے تمہارا، وہ گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ظاہری کی بات کر رہے ہو، جو تم جا کے دیکھو گے اسے بھی ہم بتائے دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ ہے اختیار امام، لیکن صبر کی منزل کیا ہے؟ صبر کی منزل یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے مگر برداشت کرو۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بااختیار ہیں کہ لوگوں کے دلوں کی بات کو بھی جانتے، پھر آپ معاویہ کے مقابلے میں کمزور کیوں ہیں؟ تو امام نے ایک فقرہ کہا ہم کمزور نہیں ہیں، ہم چاہیں تو پوری کائنات سے اپنی اطاعت کرا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو مانے وہ سمجھ کے مانے، جو انکار کرے وہ اپنی سمجھ سے انکار کرے تاکہ سزا اور جزا باقی رہ جائے۔ اگر جبر سے ہوگا تو
تو نہ وہ سزا ہوگی نہ جزا ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اس فقرے کے ذریعے امام پیغام دے رہے ہیں کہ یہ سزا اور جزا جنت و جہنم کچھ اور نہیں ہے، ہماری محبت کا نام ہے۔ بس عزیزو، امام، اب آپ صلح کی بات آپ سنتے رہتے ہیں، یہ صلح نہیں تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے درمیان باطل نے جو حق کا نقاب اوڑھا تھا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ بہت کر رہا تھا، اس نقاب کو صلح حسن نے پلٹ دیا۔ اگر صلح حسن نہ ہوتی تو کاتب وحی بنا رہتا، صلح حسن نہ ہوتی تو صحابی بنا رہتا۔ صلح حسن نے بتایا کہ نہ یہ صحابی ہے، نہ کاتب وحی ہے، نہ یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح کا پہلا جملہ جو لکھا وہ اسی سے متعلق لکھا گیا۔ پہلا جملہ صلح میں کیا تھا کہ معاویہ، آج سے تم قرآن اور حدیث پر عمل کرو۔ پہلا جملہ جو امام حسن نے لکھا وہ اسی سے متعلق لکھا کہ تم قرآن پر اور سنت نبی پر عمل کرو گے۔ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نہ وہ قرآن پر عمل کر رہا تھا، نہ وہ سنت نبی پر عمل کر رہا تھا۔ اور جو قرآن کو نہ مانے، نبی کی سیرت کو نہ مانے، آپ فیصلہ کریں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو یہ پہلی شرط تھی امام کی۔ دوسری شرط جو لکھی امام نے وہ یہ لکھی کہ دیکھو، تم علی پر سب نہیں کرو، تم علی پر سب نہیں کرو گے، ان کو برا بھلا نہیں کرو گے۔ اور تاریخ میں ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی کو کہا جا رہا تھا برا بھلا۔ اور خود بخاری اور مسلم میں حدیث بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، جو چاہے پڑھ لے، کہ علی کی محبت ایمان، علی کا بغض کفر ہے۔ آپ دیکھیں، صلح حسن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ علی کی محبت ایمان، علی کا بغض کفر ہے۔ اب جو 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دلوا رہا ہو تو کیا وہ بغض علی نہیں رکھتا؟ اگر بغض علی ہے تو کافر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ ہے حدیث پیغمبر جو سبھی کتابوں میں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، سب میں موجود ہے یہ حدیث۔ تو اب یہ صلح حسن پہ غور تو کیجئے، جو کام حسین نے کربلا میں کیا وہ حسن نے صلح حسن میں کر دیا۔ کربلا میں یزید کو بے نقاب کیا گیا، صلح حسن میں معاویہ کو بے نقاب کیا گیا۔ تو عزیزو، اب یہ منزل آئی، پھر اور بھی شرطیں ہیں، میں اب اس کو ختم کرتے ہوئے، ایک اس میں یہ بھی تھا کہ معاویہ، تم میرے چاہنے والوں کو پریشان نہیں کرے گا، اور میرے بابا شہیدوں کے گھروں کو، جو جنگ صفین، جمل اور تمام شہید ہوئے تھے، ان کو جو وظیفے دیتے تھے وہ وظیفہ تو دے گا، اور وظیفہ تم نہیں پہنچاؤ گے بلکہ ان کا حصہ مجھے دیا جائے گا اور میں ان کے گھروں کو پہنچاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ صلح تھی، اسے بے نقاب بھی کیا اور اپنے چاہنے والوں کی حفاظت بھی کی، کیونکہ آپ جب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ جب جنگ کی بات دیکھیں گے تو 3 لوگوں کو امیر بنا کے بھیجا اور معاویہ سے مل چکے تھے۔ جب امام خطبہ دینے کھڑے ہوئے، ماحول یہ پیدا ہو گیا تھا کہ امام خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو معاویہ کے لوگوں نے اس میں ہنگامہ کیا اور زخمی کر دیا۔ اب جنگ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر ہمیشہ کے لیے شیعت کو خطرہ پہنچ جاتا۔ امام نے صلح کر کے آپ کو بھی بچایا اور اس کے چہرے کو بھی بے نقاب کیا۔ عزیزو، اور آخری جو اس میں تھا کہ معاویہ
تم اپنے بعد اپنا جانشین نہیں طے کرو گے. اگر میں زندہ رہا تو میں بنوں گا، اگر میں نہیں رہا تو میرا بھائی حسین ہوگا. اب یہی شرط اس کو تشویش ڈالے تھی کہ ہم یزید کو کیسے خلیفہ بنائیں، اور وہ کوشش یہ کرتا رہا کہ امام حسن کو کسی طرح سے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے. اور اس نے اپنے تمام اشعث بن قیس کے ساتھ 3-4 لوگوں کو ایک ہی خط لکھا کہ جو حسن کو قتل کر دے گا اسے 1,00,000 درہم اور اپنے بیٹے یزید سے اس کی بیٹی کی شادی کرائیں گے، اور جو صوبہ کہے گا اس کا گورنر بنے گا. اشعث بن قیس کو بھی دیا گیا. چونکہ اشعث بن قیس کون ہے؟ یہ خلیفہ اول کا بہنوئی بھی ہے اور جعدہ بن اشعث کا والد بھی ہے. اس کو ایک ذریعہ بنایا گیا، اور معاویہ نے وہ زہر جو زہر حلاحل ہے روم سے اس نے منگایا تھا، جس کا تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں پڑ جائے تو سمندر کی سب مچھلیاں ختم ہو جائیں. اتنا قاتل زہر تھا جو اس نے اشعث بن قیس کے ذریعے جعدہ بنت اشعث کو دیا. جعدہ نے بھی اس زہر کو امام کے اس شربت میں ملا کے دے دیا. امام نے ایک گھونٹ پیا. پینے کے بعد فرمایا کہ اسے لے جاؤ. جعدہ نے کہا، اصرار کیا کہ آقا اور تھوڑا سا. کہا جعدہ کیوں تم پریشان ہو؟ جب اتنے سے ہی تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا تو اور کے لیے کیوں پریشان ہو؟ عزیزو، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ زہر اتنا قاتل تھا کہ امام کے سینے میں جلن پیدا ہونے لگا. اب امام کروٹیں بدل رہے ہیں، جسم ہرا ہوتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ زیادہ رونے لگے. دیکھیں پروردگار کا نائب کیسا ہوتا ہے، رحمت العالمین کا جانشین کیسا ہوتا ہے. جب وہ رونے لگی تو امام فرمایا کہ زیادہ کیوں رو رہی ہے؟ تیرا مقصد تو پورا ہو گیا نا. کہا آقا اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ کو زہر دیا ہے، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی تو ہم نے جواب کیا دیں؟ جب وہ سنیں گی کہ ہم نے انہیں زہر دیا ہے تو ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ کہا زیادہ شرم آتی ہے تو تم گھر سے باہر نکل جاؤ. یعنی جو قاتل کو بھی بھاگنے کا موقع دے وہ اہل بیت کی سیرت. اب اس کے بعد امام کی حالت دیگرگوں ہونے لگی. امامہ کندھے پر رکھا کھل گیا، اور اس کے بعد تاریخ ملتا ہے کہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم رکھے نہیں جا رہے تھے کہ ام فروہ کے حجرے کے پاس دق الباب کیا، اور کرنے کے بعد جب ام فروہ نے کھولا تو عجب منظر دیکھا. چہرہ ہرا ہو چکا ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، امامہ گرا ہوا ہے. کہا آقا ارے یہ آپ کا حال کس نے کیا؟ کہا ام فروہ پہلے مجھے بستر استراحت پر لے چلو، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں کہ میں کھڑا رہ سکوں. ارے ام فروہ سہارا دے کے امام کو بستر پر لائی، بستر پر لٹایا گیا. ارے امام کو لگا کہ قے ہونے والی ہے، تشت منگایا. اب جو تشت میں نکلا تو خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے نکل آئے. ام فروہ کہتی آقا یہ آپ کے ساتھ کس نے سلوک کیا؟ کہا اے ام فروہ یہ نہ پوچھو، ارے میرے لال حسن کو بلا دو. ہاں زادارو، امام حسن آپ جانتے ہیں نا، امام حسن کا سن 3.5 یا 4 سال کا. جب امام اس عالم میں ہے تو سن 3.5 یا 4 سال کا ہے. کہا اے ام فروہ مجھے قاسم کو بلاؤ. قاسم آئے.
آنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے سینے سے لگایا، کہا اے ام فروہ قاسم سے کہو جائے میری بہن زینب کو بلا لے۔ ام فروہ کہتی ہیں آقا یہ نصف شب ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیری رات ہے، یہ قاسم بچہ ہے 3.5-4 سال کا بچہ، یہ کیسے جائے گا اور کیسے کہے گا، آپ کے حالات کو کیسے بیان کرے گا؟ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ قاسم کو میرے قریب لاؤ۔ قاسم کو قریب لایا گیا، امام نے گریبان چاک کیا، بالوں کو پریشان کیا اور اس میں ایک مشت خاک ڈالی، کہا اے ام فروہ اب قاسم کو بھیج دو، میری بہن زینب دیکھے گی سمجھ جائے گی کہ میری کیا حالت ہے۔ اور قاسم سے کہا اے بیٹا جانا، لیکن اگر پھوپھی سو رہی ہو تو تم دیر تک دق الباب نہ کرنا، جب میری بہن اٹھے گی تو تمہیں دیکھے گی، نماز شب کے لیے اٹھے گی تو اسے بتا دینا۔ ہاں زادارو، تاریخ میں ملتا ہے نا کہ امام حسن آئے، دق الباب کیا، دروازہ بند تھا، دروازے پر بیٹھ گئے اور اب زار و قطار رو رہے ہیں۔ ادھر جناب زینب کو محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے پہ ہے، کنیز سے کہتی ہیں دیکھو کوئی دروازے پر لگتا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو آئی تو کیا دیکھا؟ قاسم چاک گریبان، بالوں میں خاک پڑی ہوئی، پریشان ہو کہتی ہے شہزادی، ارے یہ آقا حسن کا شہزادہ قاسم ہے، اے شہزادی ارے اس کے چاک گریبان ہے، بال پریشان ہے۔ جناب زینب دوڑتی ہوئی آئی، ہائے میرے بھیا حسن کی خیر۔ ہاں زادارو، جناب زینب نے قاسم کو اٹھایا، آگوش میں لیا، اے میرے لال یہ کیا حال ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں، ارے بابا نے آپ کو بلایا ہے، بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جناب زینب نے ردا اوڑھی، ارے تیز قدم کے ساتھ ایک مرتبہ جو امام حسن کے گھر میں آئی، امام حسن کو محسوس ہوا کہ بہن زینب آ رہی ہے۔ کہا اے ام فروہ ارے اس تشت کو ہٹا دو، میری بہن دیکھے گی تڑپ جائے گی۔ میں کہوں گا آقا ارے یہ تو جگر کے 72 ٹکڑے ہیں، یہی زینب ہوگی اور کربلا ہوگا، یہی زینب ہوگی، کربلا کا ہنگام ہوگا، 72 لاشیں اور اس میں باجائے کا لاشا پامال شدہ زینب دیکھے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو، جناب زینب آئی، آنے کے بعد بھیا سے لپٹ گئی، مظلوم کربلا کو بلایا گیا۔ امام حسن نے وصیت کی کہ اے بھیا حسین میرے لاشے کو مزار رسول تک لے جانا، دیکھو اگر وہاں دفن ہم کو نہ کرنے دے تو ان سے جنگ نہ کرنا، لا کے بقی میں ماں کے پہلو میں دفن کر دے۔ اے بھیا حسین آپ ہی ہم کو غسل دیں گے، آپ ہی ہم کو کفن دیجیے گا۔ ہاں زادارو، وصیت تمام ہوئی، امام حسن اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، جنازہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد جنازے کو لے کر کے وصیت کے مطابق مزار رسول کی طرف لے گئے۔ ادھر مروان نے سازش رچی، کچھ تیر انداز کو وہاں لگا دیا کہ یہاں پر جنازہ دفن نہ ہونے پائے عزیزوں، اور ادھر خود کہاں گیا زوجہ رسول کے پاس اور کہتا ہے دیکھو اگر حسن رسول کے پہلو میں دفن ہو گئے تو ان کی اہمیت کم ہو جائے گی جو پہلے سے دفن ہیں، اس لیے دفن نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنازہ نکلے تو دیر ہو گئی ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہا یہ میرا خچر ہے، اس پہ سوار ہو کے جائیں۔ ایک بار جب قریب آئی اور منع کیا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ام المومنین آپ کبھی اونٹ پر بیٹھ کے آتی ہیں،
کبھی گھوڑے پر بیٹھ کے آتی ہے، رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتی۔ اور وہی جب فرض سبت رسول اتنے دنوں سے بیمار ہیں، آپ ان کی عیادت کو نہیں گئی، ان کا انتقال ہوا، ان کی تعزیت کو نہیں گئی، آپ ان کے جنازے کو روکنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے آ گئی۔ اور ادھر مروان کا حکم تھا، تیر اندازوں نے تیر چلائے، امام کا جنازہ پہ تیر برسنے لگا۔ عزادارو، ایک مرتبہ وصیت کے مطابق جنازہ واپس گھر آیا۔ تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا کہ کوئی جنازہ گھر سے گیا ہو پھر گھر واپس آیا ہو۔ تاریخ کا واحد جنازہ ہے امام حسن کا جو قبرستان سے واپس آیا۔ ہاں عزیزو، جب جنازہ قریب آیا، جناب زینب نے دیکھا، کہا بھیا آپ جنازہ واپس لائے؟ کہا ہاں، ارے مروان کے لوگوں نے تیروں کی بارش کی۔ ہاں عزادارو، ارے جناب زینب تڑپ گئی، ردا ہٹایا گیا، جنازے میں تیر لگا ہوا تھا، تیروں کو نکالا گیا، کفن بدلا گیا اور جنازہ دوبارہ گھر سے نکلا، زینب تڑپ گئی۔ اے بھیا، ارے ظالموں نے آپ کے جنازے پہ تیر برسائے۔ دل چاہتا عرض کروں، اے بی بی، ارے آپ کا مقدر یہاں مدینہ ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، اپنے ہیں، ارے کربلا ہوگا، بھیا حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا، ظالم سر و تن میں جدائی کریں گے، آپ فریاد کرتی رہیں گی، اے شیم میرے ماں جائے کو ذبح نہ کر، اے شیم میری ماں نے بڑی مشقتوں سے پالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فصل ظلم